السلام علیکم، میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام علینا ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ 3 ہفتے پہلے پیش آیا۔ ایک رات میرے شوہر گھر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہ میرے لیے کچھ لائے ہیں۔ وہ ایک فینسی ویڈیو والا بیبی مانیٹر تھا۔ میں نے ان سے کہا، لگتا ہے رات کو 3 بجے اٹھ کر نرسری کے چکر لگانا آپ کو پریشان کرنے لگا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہاں شاید تھوڑا تھوڑا، لیکن اس مانیٹر کی وجہ سے اب ہم دونوں بھی سکون سے سو پائیں گے۔ میں نے فینسی بیبی مانیٹر کی پیکنگ کی طرف دیکھا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ اسی رات ہم نے بیبی مانیٹر سیٹ کر دیا۔ میں نے اس کا کیمرہ بیبی کوٹ کی طرف پوائنٹ کیا اور مانیٹر اپنے بستر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنے بیٹے ہادی کو ویڈیو مانیٹر پر سکون سے سوتا ہوا دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک ایک آواز سے میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ میں نے فوراً مانیٹر کی طرف دیکھا۔ میرا بیٹا ہادی تو سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اسے خیریت سے سوتا دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگلی رات جب میں اور عظیم سونے کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے عظیم سے پوچھا، کیا تم نے رات وہ عجیب سی آواز سنی تھی جو ہادی کے کمرے سے آئی تھی؟ عظیم نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں دوبارہ کوئی چوہا گھس آیا ہو؟ یہ سن کر میں نے کہا، میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ مجھے آج رات ہادی کی نرسری میں ہی سو جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں دل میں فکر ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی چوہا کوٹ میں نہ گھس آئے۔ عظیم نے کہا، اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہارے لیے مانیٹر لا تو دیا ہے نا؟ لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے اتنا پریشان دیکھ کر عظیم جھنجھلا گیا اور کہنے لگی کہ میں بلا وجہ وہم کر رہی ہوں اور بے سبب انزائٹی لے رہی ہوں، مگر یہ میری انزائٹی نہیں تھی، میں تو بس اپنے بچے کے لیے فکر مند تھی۔ عظیم یہ بات نہیں سمجھ پائے اور مسلسل یہی کہتے رہے کہ میں ہادی کے معاملے میں اتنی سینسٹیو نہ ہوا کروں اور ریلیکس رہا کروں۔ ان باتوں پر ہم دونوں میں تھوڑی سی بحث ہو گئی اور آخرکار میں نے بات وہیں ختم کر دی اور سو گئی۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میں بیبی مانیٹر کی طرف لپکی۔ اس کی تیز سرخ روشنی میری آنکھوں پر پڑی۔ ویڈیو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دوسری طرف منہ کر کے سو رہا تھا۔ اس کے نازک سے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ میں نے دوبارہ مانیٹر نائٹ اسٹینڈ پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ پھر کھل گئی۔ ویڈیو میں دیکھا کہ اب ہادی کا منہ کیمرے کی طرف تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے گول مٹول نرم سے گال بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے عظیم کی آواز آئی، سو جاؤ، بار بار اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید عظیم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں واقعی بے وجہ فکر کر رہی تھی۔ میں نے زبردستی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں خود سے کہنے لگی، ہادی بالکل ٹھیک ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہے، سکون سے سو رہا ہے۔ یہی کہتے کہتے میں گہری نیند سو گئی۔ اچانک کسی بچے کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ میری آنکھ گھبرا کر کھل گئی۔ میں نے فوراً مانیٹر اٹھا کر دیکھا، مگر ہادی تو سکون سے اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ اس کا منہ بند تھا، لیکن کیمرے سے تو صاف رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے بستر چھوڑ کر اٹھی، دروازہ کھولا اور اندھا دھند ہادی کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی عورت مجھے دیکھتے ہی تیزی سے کھڑکی سے باہر بھاگ گئی۔ میں نے فوراً ہادی کو کوٹ سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پیچھے پیچھے عظیم بھی آ گئے۔ میں نے عظیم سے کہا، فوراً پولیس کو کال کرو، اس کمرے میں کوئی تھا۔ اسی لمحے میری نظر میز پر رکھے ہوئے بیبی مانیٹر کے کیمرے پہ پڑی۔ اندھیرے میں اس کی لائٹ چمک رہی تھی اور اس کے سامنے کچھ رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ میں قریب گئی، اسے اٹھا کر پلٹا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ میرے بیٹے کی تصویر تھی، ہادی کی، جو سکون سے اپنے کوٹ میں سو رہا تھا۔ مجھے امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرا چینل سپورٹ کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
اگر آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے تو میں نئی نئی کہانیاں آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔